یہ ایک ایسے آشفتہ مزاج و شوریدہ سر نوجوان کی سرگزشت ہے جس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو دکتا ہوا لاوا بن گیا تھا۔ A time for legends. اس کے ہر مسامع جان سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ ایک بظاہر چھوٹے سے واقعے نے اس کے کاروان حیات کی راہیں بدل دی تھی۔ اس کی عقابی نگاہوں میں کچھ اور ہی منزلیں آ بسی تھی۔ ہر جگہ، ہر کوچہ و دہر میں، ہر قریہ، ہر شہر میں فتنہ و یہود سے برسرے پیکار رہنا ہی اس کا مقصد حیات ٹھہرا۔ پاکستان کے ضلع قصور سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد علی یار خان کی پل پل رنگ بدلتی کہانی سننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ صبح و شام اپلوڈ ہونے والی ہر قسط آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ میں نے گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور کرخت لہجے میں بولا، ہاں میں ہینڈرک نہیں ہوں، میں نے ہینڈرک کو قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ اس کے منہ سے دہشت زدہ سی آواز نکلی۔ تو تم وہی ہو، تمہارا خیال درست ہے، تم سب لوگوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے اور اب اس کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن افسوس تم اس جزیرے کی تباہی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکو گے۔ اب جب کہ تم مجھ پر شبہ کر کے یہاں تک پہنچ ہی گئے ہو ہاٹن، تو پھر تمہیں بھی دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے، میں نے کہا، اور ہاٹن نے دوسرے لمحے چیخ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میری ایک لات نے اسے دوبارہ زمین بوس کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے کھسکتے کھسکتے ہاٹن اس کٹہرے تک پہنچ گیا جس میں لوبو بند تھا، اور پھر وہ کٹہرے کا سہارا لے کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے لوبو کی لات اس کی پشت پر پڑی اور وہ ایک چیخ کے ساتھ میرے قدموں میں آ پڑا۔ میں نے بھی فٹ بال ہی کی طرح اس کا استقبال کیا تھا۔ دوسرے لمحے میری لات نے اسے پھر کٹہرے کے نزدیک پہنچا دیا۔ لوبو بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ کٹہرے کے قریب پہنچا تو لوبو نے پھر ایک لات اس کی پشت پر رسید کر دی اور ہاٹن اوندے منہ گر پڑا۔ اب اس میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا کیا۔ اس وقت میرے دل میں رحم کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ لوگ مظلوم مسلمانوں کے قاتل تھے۔ انہوں نے جہاں بھی موقع پایا تھا عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو بے دریغ قتل کیا تھا۔ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ان پر رحم کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ ہاٹن خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا اور اس کی گردن پر رکھ دیا۔ ہاٹن کا پورا بدن تشنجی انداز میں سکڑنے اور سمٹنے لگا تھا، لیکن میرے پاؤں کا دباؤ اس کے حلقوم پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور پھر میں نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی۔ ہاٹن زمین پر تڑپنے لگا تھا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ سا ابل پڑا تھا۔ وہ کئی بار تڑپا اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ لوبو دونوں ہاتھوں سے کٹہرے کی سلاخیں پکڑے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن کے اشارے سے اس کی موت کے بارے میں پوچھا، اور میں ایک گہری سانس لے کر اس میز کی جانب بڑھ گیا جہاں کنٹرول بٹن لگے ہوئے تھے۔ لوبو کو ایک بار پھر میں نے اس کٹہرے سے آزاد کرایا اور نہایت گمبھیر لہجے میں بولا، لوبو، اس کی لاش اٹھا کر اس شیشے کی چھت پر ڈال دو، اس کا وجود ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لوبو نے کسی کھلونے کی طرح ہاٹن کی لاش کو اٹھایا اور اسے لیے ہوئے تیزاب کے اس حوض کے پاس پہنچ گیا جس پر شیشے کی چھت تھی۔ اس نے اسے شیشے کی چھت پر لٹا دیا اور میں نے وہ بٹن دبا دیا جس سے چھت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی اور انسان اس تیزاب کے تالاب میں پہنچ جاتا تھا۔ دھوئیں کا مرغولہ بلند ہوا اور ہاٹن کی کہانی بھی ختم ہو گئی۔ میں نے یہ آخری کام بھی کر دیا تھا، لیکن ابھی میں لوبو کو آزادانہ طور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مسکرا کر لوبو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لوبو، ہمارے راستے کے تمام پتھر ہٹ گئے ہیں۔ ابھی تک مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی ہے، لیکن دوست، ابھی تمہاری مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوا۔ تم اگر چاہو تو اس جگہ آزاد رہ سکتے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اب اس کٹہرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ شیطانی کارخانہ بے حد خطرناک ہے۔ اگر تم نے ان مشینوں وغیرہ کو چھیڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم بس آرام کرو، یہاں چاہو تو میری خوابگاہ تک آ سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب بہت کم وقت رہ گیا ہے تمہاری قید کا۔ کل میرے آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں۔
اور اس وقت جب وہ جزیرے کا کنٹرول سنبھالیں گے تو پھر تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مجھے اس آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ماسٹر، آپ جس طرح حکم دیں میں تیار ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ مجھے اس پنجرے میں بند کر دیں تاکہ اگر میں بیکار بیٹھ کر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کروں تو نہ کر سکوں۔ لوبو نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ تم خود پر کنٹرول رکھو لوبو، بلکہ یوں کرو کہ آج یہاں رہنے کے بجائے میری خوابگاہ میں قیام کرو۔ نہیں ماسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یہاں ٹھیک ہوں، لوبو نے جواب دیا اور کسی طرح بھی میرے ساتھ باہر آنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ غرض میں نے لوبو کو آزاد چھوڑا اور واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ نیند کا کیا سوال تھا، اب تو ہارٹن بھی ختم ہو چکا تھا، اس کے ذریعے اب میں کسی اور سے رابطہ بھی قائم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے مجھے کس وقت نیند آ گئی۔ دوسرے دن اس وقت تقریباً 10:30 بجے تھے جب میرے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا پستول تلاش کیا، لیکن پستول تو میں وہیں پھینک آیا تھا۔ کارتوس میری جیب میں پڑے ہوئے تھے، لیکن ہینڈرک کا میک اپ درست تھا۔ فوری طور پر کسی خطرے کے آثار نہیں تھے، چنانچہ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ 2 آدمی مؤدب سے کھڑے ہوئے تھے۔ جناب عالی، ہم شرمسار ہیں کہ مسٹر ہارٹن سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ اپنی خوابگاہ میں موجود نہیں ہے۔ ایک بڑی لانچ آئی ہے اور اس میں بہت سے افراد سوار ہیں، نیچے آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ ایک مخصوص اجازت نامہ ان کے پاس موجود ہے، مگر ہم نے انہیں ساحل پر اترنے کی اجازت نہیں دی۔ مسٹر ہارٹن سے اجازت لینے آئے تھے، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، ان سب کو یہاں لے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور وہ دونوں گردن جھکائے چلے گئے۔ میرا دل مسرت سے اچھل رہا تھا، یہ میری کامیابی کی آخری منزل تھی اور میں نہایت بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے شب خوابی کا لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد 5 افراد ان دونوں کے ساتھ میری خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں 5 کو پہچانتا تھا، فواد بھی انہی میں شامل تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے نا سب کچھ؟ فواد نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، رات میں نے اپنے سیکرٹری کو بھی قتل کر دیا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی سرکردہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے۔ بالکل، تو پھر کیا ارادے ہیں مسٹر علی؟ ہم لوگ اپنا چارج سنبھال لیں؟ اس طرح نہیں، میرا خیال ہے کہ پہلے میں تمہیں جزیرے کی سیر کرا دوں۔ صبح کا وقت ہے، تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اس کے بعد مناسب مقامات پر تم اپنے آدمیوں کو تعینات کر دینا۔ لانچ خالی کر دی ہے؟ نہیں، میں نے 10 افراد وہاں لانچ کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ تمام سامان لانچ ہی میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، 2 آدمیوں کو یہاں سے روانہ کر دو، میں ابھی تمہارے ساتھ باہر نکلتا ہوں اور اپنے آدمیوں کو ہدایت دے دیتا ہوں، وہ تمام سامان یہاں پہنچا دیں گے۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی علی؟ فواد نے سوال کیا۔ نہیں دوست، یہاں کے معاملات ابھی تک میرے کنٹرول میں ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، فواد نے جواب دیا اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ 4 افراد میرے پیچھے چل رہے تھے۔ باہر آ کر میں نے 2 آدمیوں کو بلایا اور انہیں ہدایت دیکھ کر نواردوں میں سے 2 افراد کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے گاڑی نکلوائی۔ ناشتے وغیرہ کا خیال کسی کو نہیں رہا تھا۔ میں نے بھی فواد سے نہیں پوچھا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ خود فواد بھی بہت مستعد نظر آ رہا تھا، چنانچہ ہم ایک جیپ میں بیٹھ کر چل پڑے۔ فواد نے جزیرے کے مختلف حصوں کو دیکھا۔ میں نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی کی جو ہمارے لیے اہم تھی اور تقریباً 1:30 بجے ہم واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ اس دوران لانچ سے سارا سامان اتار کر اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں نے سامان کا جائزہ لیا۔ ڈائنامائٹ باکس تھے، اسٹین گنیں تھیں اور ایسی ہی دوسری چیزیں تھیں جو اس آپریشن کے لیے کارآمد تھیں۔ اس کے علاوہ باہر لان میں وہ تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے جن کا تعلق تنظیم سے تھا۔ تمام لوگوں سے میرا تعارف کرایا گیا اور میں نے ان سے مصافحہ کر کے اندر کا رخ کیا۔ فواد کو میں نے اس کی ڈیوٹی سمجھا دی تھی۔ اسلحے کا یہاں آنا تعجب خیز نہیں ہے ان لوگوں کے لیے؟ فواد نے پوچھا۔ شاید میں تمہیں بتا چکا ہوں فواد کہ یہاں اسلحہ آتا رہتا ہے اور یہیں سے تمام تنظیموں کو یہ اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے۔ گڈ۔ ویسے ایک بار پھر میں یہ کہوں گا علی کہ تم نے ایک ایسا حیرت ناک کارنامہ انجام دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ جزیرہ واقعی انتہائی پراسرار ہے۔ اسے قبل بھی اسے کئی بار دیکھا جا چکا ہے، لیکن کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں اتنا بڑا اسرائیلی ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب کیا خیال ہے؟ کم از کم کھانا وغیرہ تو کھا لیا جائے۔ میں نے تو آج ناشتہ بھی نہیں کیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور فواد ہنسنے لگا۔ یہاں کھانا کھایا ہی کس نے ہے؟ اگر میرا سیکرٹری زندہ ہوتا تو شاید مجھے ان تمام معاملات کی فکر نہ ہوتی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے کیا بندوبست ہوا ہے۔
لانچ پر ہمارا سب سامان موجود ہے، اگر تم کہو تو میں وہاں سے نہیں یہ خطرناک بات ہوگی، میں نے جواب دیا، اور پھر میں نے اپنے آدمیوں کو بلا کر نئے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کے متعلق پوچھا۔ کھانا تیار ہے جناب، بس آپ کے حکم کا انتظار ہے، باورچی خانے کے انچارج نے مجھے بتایا، اور پھر ہم شکم کی آگ بجھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد ہم نے تمام ضروری انتظامات کے بارے میں مشورے کیے، اور پھر فواد اپنے آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ آج ہی رات اس سلسلے میں آخری کارروائی کرنی تھی۔ فواد کو چونکہ میری یعنی ہینری کی حمایت حاصل تھی، اس لیے اس کے بعد اس کی کارروائیوں کے بارے میں اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا رہا۔ ڈائنامائٹ باکس ان جگہوں پر نصب کر دیے گئے تھے جہاں انہیں استعمال کرنا تھا۔ ان سب کا تعلق ریڈیو کنٹرول سسٹم سے تھا، اور یہ ریڈیو کنٹرول باکس لانچ ہی میں رکھا گیا تھا۔ فواد نے اس سلسلے میں مجھے اپنی تمام کارروائیوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ خاص طور سے ڈائنامائٹ سیکشن کا انچارج تھا، اور اس قسم کے کاموں میں اعلیٰ مہارت رکھتا تھا۔ شام کے کھانے کے بعد ہم نے آخری معاملات طے کیے۔ زیادہ رات کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد واپسی کا سفر طے کرنا تھا۔ میں نے لانچ کی پوزیشن دیکھی، وہاں پر بھی تمام انتظامات مکمل تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے آدمی سمٹ کر لانچ تک پہنچنے لگے۔ جزیرے کے کام حسب معمول جاری تھے۔ کسی کو اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ساتھ کوئی خوفناک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ میں نے آخری وقت میں لوبو کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا۔ باہر کی دنیا دیکھ کر لوبو نے ایک گہری سانس لی، اور پھر کچھ آزردہ سا ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ کیا بات ہے لوبو، تم کچھ افسردہ نظر آ رہے ہو؟ ہاں ماسٹر، ہم یہاں سے جا رہے ہیں نا؟ اس نے سوال کیا۔ یقیناً، سامنے جو لانچ نظر آ رہی ہے وہ ہماری ہے، اور وہ ہمیں بیروت پہنچا دے گی۔ مجھے اپنے بھائی بہت یاد آ رہے ہیں ماسٹر، کاش میں یہاں سے تنہا نہ جاتا۔ لوبو کے غم نے مجھے بھی افسردہ کر دیا تھا، مگر اب ان جذبوں کے اظہار کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں اسے لے کر لانچ پر پہنچ گیا۔ شام کی سیاہی اب رات کی تاریکی میں بدل چکی تھی۔ لانچ مکمل طور پر روانگی کے لیے تیار تھی۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر چند افراد کھڑے ہوئے ہمیں دیکھ رہے تھے، لیکن یہ دیکھنا بے مقصد سا تھا، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ فواد ریڈیو کنٹرول باکس کے پاس موجود تھا، اور پھر اس نے میری اجازت سے سب سے پہلے بٹن پر انگلی رکھی۔ ہینری کا عالی شان مکان ایک دھماکے کے ساتھ شعلے اگلنے لگا تھا۔ اس کے دروازے، کھڑکیاں اور چھتیں وغیرہ فضا میں بلند ہو گئی تھی، اور جزیرے پر اس پہلے ہی دھماکے کے ساتھ بگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ وحشت زدہ ہو کر ہینری کی رہائش گاہ کی جانب دوڑ رہے تھے کہ انہیں دوسرے دھماکے سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ دھماکہ ہینری کی رہائش گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک دوسری عمارت میں ہوا تھا، اور اس کے بعد فواد 30 سیکنڈ کے وقفے کے بعد اپنا کام کرنے لگا۔ 6 عمارتوں میں ڈائنامائٹ لگائے گئے تھے، چنانچہ چند ہی منٹ میں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ جزیرے پر قیامت کا شور بلند ہو رہا تھا۔ لانچ کے ڈرائیور نے لانچ کا انجن سٹارٹ کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ساحل چھوڑ دیا۔ عمارت سے اب بھی شعلے بلند ہو رہے تھے، دھوئیں کے مرغولے فضا میں نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں مدغم ہو گئے۔ اب تاریکی اتنی پھیل گئی تھی کہ صرف آگ کو دیکھا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی شعلوں کے سائے میں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے دکھائی دے جاتے تھے، یہاں تک کہ لانچ ساحل سے اتنی دور پہنچ گئی کہ اب وہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم لوگ بہت مسرور تھے۔ فواد اپنا کام انجام دینے کے بعد میرے پاس آ بیٹھا، اور مجھ سے اس سلسلے میں تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ بس کوئی خاص بات نہیں فواد، جو کچھ میں تمہیں بتا چکا ہوں معاملات اس سے مختلف نہیں ہیں، مگر یار تم نے پہلا ہی کام ایسا کیا ہے کہ میرے خیال میں اب تنظیم کی نگاہوں میں تمہاری حیثیت بہت بڑھ جائے گی۔ مجھے اپنی حیثیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے فواد، میں تو ایک مشن کے تحت اپنی زندگی کو تبدیل کر چکا ہوں، اور اب اس مشن کی تکمیل کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکا وہ میری خوش بختی ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھ سے اور کوئی بات نہ کرو، میں نے کہا، اور فواد میرے جذبات کو سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اسے لوبو کی کہانی سنائی، اور فواد بے حد متاثر ہوا۔ پھر اس نے لوبو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھ لیا لوبو، وہ درندہ صفت انسان اپنی تمام تر شیطانی قوتوں کے ساتھ ختم ہو گیا، اور ہمیں ایک مؤثر کامیابی حاصل ہو گئی۔ میرے دوست، ہزاروں فلسطینی ان بیڑیوں کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تم ان کے بارے میں بھی سوچو، ان کے اہل خاندان تم سے کچھ کم غم زدہ نہ ہوں گے۔ یہ تو جنگ ہے لوبو، اور جنگ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں ہمت سے کام لے کر اپنی زندگی کے اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ میں تمہیں پیشکش کروں گا لوبو کہ بقیہ زندگی ہمارے ساتھ گزارو۔ بے شک تم ہمارے ہم مذہب نہیں ہو، لیکن انسانیت کا مذہب ساری دنیا میں یکساں ہے۔
اگر تم ہمارے مشن سے متاثر ہو تو اپنی آئندہ زندگی کے دن ہمیں سونپ دو۔ لوبو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فواد کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھ پر اعتبار کر لیا جائے تو میں خود کو کم خوش نصیب نہیں سمجھوں گا۔ میں اب اس دنیا میں تنہا ہوں، لیکن اگر مجھے اتنے لوگوں کا سہارا مل جائے تو میری ساری تنہائی دور ہو جائے گی۔ تم ہمارے بھائیوں میں شامل ہو لوبو۔ اس بات کا یقین کر لو کہ آج سے تم ہم میں سے ایک ہو۔ فواد نے جذباتی لہجے میں کہا۔ لانچ بیروت کی جانب رواں دواں تھی اور اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ ہم اطراف پر بھی نگاہیں رکھے ہوئے تھے۔ کسی بھی جوابی کارروائی کی توقع کی جا سکتی تھی، حالانکہ ابھی اس بات کا امکان نہیں تھا۔ جزیرے کی تباہی کی داستان نہ جانے کب ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ ممکن ہے اس میں دیر لگے، لیکن بہرحال ہمیں ہوشیار رہنا تھا۔ پھر صبح کی روشنی میں جب لانچ بیروت پہنچی تو ہماری مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہمارے استقبال کے لیے کچھ افراد موجود تھے جو آئے تو خفیہ طور پر ہی تھے، لیکن بے چینی سے ہمارے منتظر معلوم ہوتے تھے۔ سب نے بڑھ کر خاص طور سے مجھ سے مصافحہ کیا اور اس کے بعد میں ایک بند گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ باقی لوگ بھی مختلف ذرائع سے منتشر ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے سیدھا تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پہنچا تھا۔ یہاں بھی میرے استقبال کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی گئی تھی۔ میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں موجود افراد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے یہاں اس شخصیت کو دیکھا جو بین الاقوامی حیثیت رکھتی تھی اور تنظیم آزادی فلسطین کی روح رواں تھی، اور اس وقت میرا دل مسرت سے سرشار ہو گیا جب اس نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں علی یار خان۔ تم ہمارے ہم وطن نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے جس جذبہ اخوت سے سرشار ہو کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے، ہم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میں تمہیں اس عظیم الشان کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی تم تنظیم کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیتے رہو گے۔ شدت جذبات سے میرے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے میں دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ تنظیم میں شامل ہونے سے قبل بھی میں نے بارہا اس کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی، کیونکہ وہ بے گھروں کا رہنما تھا۔ وہ ایک ایسے مشن کے لیے کام کر رہا تھا جو ایک انسانی مشن تھا، جس کی زندگی لاکھوں نگاہوں کا مرکز تھی۔ لاکھوں دلوں کی تمنا تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پھر سے اپنا وہ وطن آباد کریں جو غاصبوں نے ان سے چھین لیا، اور وہ ان کا ہم آواز تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں رہا اور اس سلسلے میں تفصیلات بتاتا رہا۔ میری کاوشوں کی فلم پروجیکٹر پر دیکھی گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہائی کمان نے کچھ خاص ہدایات جاری کی۔ بہرحال میری اس محنت کو بھرپور طور پر سراہا گیا تھا اور میں نے اس کا صلہ پا لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں ابھی کچھ اور تھا۔ طویل عرصے کے بعد میں نے خود کو ایسے حالات میں پایا تھا جب میں خود بھی کوئی فیصلہ کر سکتا تھا۔ حالانکہ امریکہ اور انگلینڈ میں بھی میں نے کبھی خود کو کسی کے دباؤ میں محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں اپنے تحفظ کے احساس کا شکار بھی تھا۔ میں ان ہنگاموں سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اب میں منزل پر تھا اور آئندہ کے اقدامات میری ذات کے لیے جہاد کی حیثیت رکھتے تھے، اور میں یہ ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا تھا۔ جس وقت وہاں سے واپسی ہوئی تو نائمہ برق اور فواد میرے ساتھ تھے۔ نائمہ کا چہرہ فرات انبساط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے دو ایک بار میری طرف دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں حقیقی مسرت محسوس ہوئی۔ میری رہائش گاہ بہت صاف ستھری تھی۔ 2-3 ملازم موجود تھے۔ فرنیچر وغیرہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ فواد نے کافی کی فرمائش کی اور نائمہ برق خود اٹھ کر چلی گئی۔ اب کیا پروگرام ہے علی؟ فواد نے پوچھا۔ میں فوری طور پر کسی دوسرے کام کا خواہش مند ہوں، میں نے کہا۔ ابھی تو تمہارے بارے میں بہت سے فیصلے ہوں گے خصوصی میٹنگ میں، دیکھیں ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے تم نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری طرف کیا رد عمل ہوتا ہے اس کا بھی انتظار کرنا ہے۔ ایک کردار باقی ہے ابھی تک، اس کے بارے میں کوئی مشورہ دو فواد۔ کون؟ خاتون فرانہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، وہ روپوش ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن تمہارا کیا ارادہ ہے اس کے بارے میں؟ مجھے اس کے بارے میں ہدایت ملی تھی کہ میں اس کی حقیقت معلوم کروں، سو میں نے اس کی حقیقت پیش کر دی۔